قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ان کے پاس بھی دلیل تھی قرآن و سنت کی ان کاموں کو کرتے ہوئے. یہ تھی اصل حقیقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. یہ نہیں کہہ رہے آپ بے صبرے ہیں، ہاں آپ ہیں بہت اچھے، بس اس وقت آپ سے صبر نہیں ہو سکا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں ماں باپ کی نیکیوں کی بات ہے. ابوہما کان صالحن وکان ابوہما صالحن، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ماں باپ اپنی زندگی میں بہت ہی محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بچوں کی حفاظتیں فرماتا ہے. آج بھی ماں باپ اگر اس پہ غور کریں تو بہت زیادہ محنت کر کے جائیدادیں چھوڑ جانا اور ان کے نام بینک بیلنس چھوڑنا اور گھر لے کر دینا، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ایکسٹرا ٹائم کو نیکیوں میں لگائیں اور ان نیکیوں کو حجت بنا کر اللہ سے بات کیا کریں کہ اللہ میں یہ نیکی اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کی تو حفاظت کرنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں چاہے وہ بچے اتنے نیک نہ بھی بنے یا آپ کو بچوں کی طرف سے کوئی غم ملے، لیکن آپ کے بعد وہ بچے آپ کی بہت بڑی عزت کا ذریعہ بنیں گے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہمیں تو آپ کے ماں باپ پہ رشک آتا ہے. اور ایسی اولادیں چھوڑ کر جائیے کہ جو بعد میں آپ کے لیے دعائے خیر بنے، جو آپ کا ذکر خیر کروائیں، جو آپ کے لیے لسان صدقن کا ذریعہ بنائیں. وہ کتنے بدبخت ماں باپ ہے کہ جن کے بعد ان کی اولادیں ان کو باتیں سنوائے اور لوگ کہیں دیکھا باپ تو اتنا نیک تھا اور بچے تو ایسے ہو چکے تھے اور وہ ہو چکے تھے.